فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو اس کائنات کا دستگیر ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ مختصر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء رحمت للعالمین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ آدمی کا جسم بھی کیا ہے، آدمی کا جسم بھی کیا ہے، نازا ہے جس پہ یہ جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون بنایا ہے جس میں گارا، اینٹ ہے جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ آشیاں۔ موت کی پرزور آندھی آ کر جب ٹکرائے گی، یہ عمارت گر کے خاک میں مل جائے گی۔ محترم دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک کر سکے گا۔ موت آئی ہے، آ رہی ہے، آتی رہے گی۔ موت جب آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی اس گھر کے اندر ابھی باپ کی کتنی ضرورتیں ہیں۔ موت جب گھر کا چکر لگاتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی اس گھر کے اندر ماں کی کتنی ضرورتیں ہیں۔ موت نے شہروں کے شہر ویران کر دیے۔ ہم سیر کو نکلے تو سب راستے ویران تھے، کچھ ویران تھے، کچھ قبرستان تھے۔ قبرستان میں پڑی ہوئی ہڈیاں دیکھ کر کہنے لگی، اے انسان سنبھل کے چل، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ دوستو، اس کائنات کے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر اپنے ساتھیوں کو انبیاء علیہ السلام کے بعد اس روح زمین کی سب سے پاکیزہ جماعت صحابہ اکرام کو ہر لمحہ موت کی یاد دلائی ہے۔ موت اگر ہم کو یاد ہو تو ہم کسی کی غیبت بھی نہ کریں، اگر موت ہم کو یاد ہو تو ہم چغل خوری بھی نہ کریں، اگر موت ہم کو یاد ہو تو ہم جھوٹ بھی نہ بولیں، اگر ہم کو موت یاد ہو تو 5 وقت کی نماز ادا کریں، اگر موت یاد ہو تو کبھی اس کائنات کے امام کی مخالفت نہ کریں۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ہم بہت زیادہ مصروف ہو چکے ہیں، لیکن موت کی تیاری نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے محبوب کا آخری وقت تھا تو مجھ سے کہا، میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کے آؤ۔ تو میں نے پانی کا پیالہ بھر کے پاس رکھ دیا تو کائنات کے امام نے اپنے ہاتھ پیالے کے اندر دبو کر اپنے چہرے پر چھینٹے مار کے کہا، عائشہ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو۔ بنی اسرائیل کے اندر بڑے زاہد عابد ہوئے ہیں، تو ایک آدمی نے اللہ کے آگے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبرستان میں سے کوئی مردہ کو زندہ کر دے، میں اس کو قبر کے حالات پوچھوں۔ تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، ایک قبر پھٹی، مردہ باہر آ گیا۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا، قبر میں کیا بنی ہے؟ تو مردہ کہتا ہے، تم نے تو بہت دور کی بات مجھ سے پوچھی ہے، 50 سال ہو گئے میری موت کو، اور آج تک میری ہڈیوں کے اندر سے وہ درد نہیں گئی جب روح کو کھینچا گیا۔ تو دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آج مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔
کہ میں کہہ رہا تھا جب موت آتی ہے گھر کے اندر تو وہ کچھ نہیں دیکھتی. ہم نے آپ نے کئی رشتہ داروں کے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں. ماں کا جنازہ بھی اٹھتا دیکھا تو باپ کا جنازہ بھی اٹھتا دیکھا. تو موت نے گھروں کے گھر ویران کر دیے. ایک کپڑے کی دکان ہوتی ہے محلے کے اندر شہر کے اندر, تو ایک آدمی بھاگتا بھاگتا جا کر کہتا ہے وہ اللہ والے آج میرے بیٹے کی شادی ہے, مجھے اچھا سا لٹھے کا کپڑا دے دے, اچھا سا صابن دے دے, اچھی سی خوشبو بھی دے دے, آج میرے بیٹے کی شادی ہے. ابھی وہ آدمی ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے تو ایک اور آ جاتا ہے, وہ آ کر کہتا ہے وہ اللہ والے مجھے اچھا سا کپڑا لٹھے کا دے دے, آج میرے بیٹے کا آخری سفر ہے, میں نے کفن بنانا ہے. دوستو دکان تو ایک ہے لیکن خریدار دو ہیں. اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کل من علیہا فان, کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی, ایک صرف اللہ کا نام باقی رہ جائے گا. موت نے انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا, اس کائنات کے امام کے اوپر بھی موت آئی ہے. تو قرآن نے موت کا ذکر بھی کیا ہے انک میتون و انہم میتون, کہ اے میرے نبی آپ نے بھی وفات پانی ہے اور سب نے بھی مرنا ہے. انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں, چال چلاؤ کا دور ہے. آج میری باری ہے کل تیری باری ہے. آج میرے بچے یتیم ہوئے ہیں تو کل کو تیرے بچے بھی یتیم ہوں گے. اگر آج میری بیوی بیوہ ہوئی ہے کل کو تیری بھی بیوی بیوہ ہوگی. آج میرے جو بچے یتیم ہوئے ہیں ان کے سروں کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا, کل تیرے بچے یتیم ہو گئے تو کوئی دوسرا ہاتھ رکھے گا. اگر آج چار کندھوں پر میرا جنازہ لے کے چلے ہو کل تیرا جنازہ بھی جائے گا. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ عزت کی موت عطا کرے. آمین. جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو چاہے پھر سید زادہ ہو, مغل صاحب ہو, چٹھا صاحب ہو, تو تخت کے اوپر لٹا کر اس کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. تو پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے. اس کائنات کے امام کو بھی غسل دیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ سب سے پہلے مجھے خالص پانی کا غسل دینا, اور مسجد قباء کے اندر ایک محلہ ہے ادھر سے پانی لے کے آنا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کائنات کے امام کو بھی غسل دیا. سب سے پہلے خالص پانی سے غسل دیا, پھر بیری کے پتوں کو ملا کر غسل دیا, پھر تیسری مرتبہ پانی کے اندر کافور ملا کر غسل دیا. اور آج بھی جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح غسل دیا جاتا ہے. تو دوستو جب انسان کو غسل دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کو 3 کپڑوں کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے اور منہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. کفن پہنا کر منہ کھلا اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے آ کر آخری دیدار کر لو. جاؤ اس بوڑھے باپ سے جا کر پوچھو جو اپنے جوان بیٹے کا دیدار کرتا ہے. اس ماں سے پوچھو جو اپنے بیٹے کا آخری دیدار کرتی ہے. اس بیوہ سے پوچھو جا کر جو اپنے شوہر کا آخری دیدار کرتی ہے. تو جب منہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہ اکثر اعلان کیا جاتا ہے آؤ آخری دیدار کر لو. اب باپ کی میت پڑی ہے, ماں کی میت پڑی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ان کو آج پتہ ہی نہیں ہمارے سر سے سایہ اٹھ گیا. گھر کے اندر ایک کوہرا مچا ہوتا ہے, ہر آدمی رو رہا ہے. تو امام کائنات نے فرمایا جب روح کو قبض کر لیا جاتا ہے یا جس وقت انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو چارپائی کے اوپر کروٹیں بدلتا ہے, پریشانی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. تو اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وکیل من راک. وہ کہتا ہے یار مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, مجھے بڑی پریشانی ہے, کوئی ڈاکٹر لے کے آؤ, کوئی حکیم لے کے آؤ. دوستو جب آخری وقت آ جاتا ہے پھر ڈاکٹر کی دوائی کام نہیں کرتی, حکیم کی پڑیاں بھی کام چھوڑ جاتی ہیں. تو اللہ نے قرآن کے اندر وہ نقشہ کھینچ کے بتا دیا جس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے وقت جدائی ہے. وہ کہتا ہے وکیل من راک, یار کو جھاڑ پھونک والا لے کے آؤ. جس کی روح قبض کی جاتی ہے کائنات کے امام کہتے ہیں اگر اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے میرے اوپر کوئی پہاڑ گر گیا ہے.
جس کی روح قبض کی جاتی ہے اس کو اتنی پیاس لگتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ دریا ہو، پورے کا دریا ہی میں پی جاؤں۔ اور اس جس کی روح قبض کی جاتی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، کبھی بچوں کی طرف دیکھتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، پریشانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہیں بیٹا باپ کو تسلی دیتا ہے، بیٹی ماں کو تسلی دیتی ہے، لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے اب وقت جدائی ہے۔ تو دوستو پھر کفن پہنا کر چہرہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، آ کر آخری دیدار کر لو۔ تو کفن 3 کپڑوں کے اندر دیا جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کو کتنے کپڑوں کے اندر دفنایا گیا؟ تو اما عائشہ نے فرمایا 3 کپڑوں کے اندر۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے افضل ترین بشر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹی یہ کیا لے کے آئی ہو؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں آپ کے لیے نیا کپڑا لے کے آئی ہوں کفن کے لیے، آخری وقت ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو زندوں کے لیے نیا کپڑا، بیٹی مجھے انہی کپڑوں کے اندر دفن کر دینا۔ دوستو جب جنازہ تیار ہوتا ہے چیخوں کی آواز آتی ہے، ماں بیٹے کو یاد کر کر روتی ہے، بچے بے باپ کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ ذرا تھوڑا تصور تو کرو، جب صبح باپ گھر سے نکلتا ہے کام پر جاتا ہے تو اس کا چھوٹا سا بیٹا آ کے کہتا ہے ابا جی میرے لیے یہ چیز لے کے آنا، تو باپ بڑی محبت سے بڑی شفقت سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے میں رات کو لے کے آؤں گا۔ تو جب باپ چلنے لگتا ہے تو ایک کونے سے اس کی چھوٹی سی بیٹی بھاگ کے آ جاتی ہے، پاپا جب رات کو گھر آنا تو میرے لیے یہ چیز لے کے آنا۔ سامنے بیوی کھڑی ہے، اس کی بھی نظر سے نظر ملتی ہے، وہ بھی کہتی ہے شام کو گھر آ جانا۔ لیکن دوستو تقدیر ہنستی ہے، گھر تو تب آؤ گے جب میں آنے دوں گی۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو بعد میں اطلاع آ جاتی ہے، ٹیلی فون آ جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی فوت ہو گیا۔ دوستو یہ موت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکا۔ تو جب کفن پہنا کر میت کو تیار کر دیا جاتا ہے، یہ وہ گھر ہے جس نے ساری زندگی محنت مزدوری پردیس میں بھی کمائی کر کر کے اس گھر کو بنایا، تو آج اس گھر کے اندر ایک رات نہیں رہ سکتا۔ جس اولاد کو پالا پوسا محنت کی، وہ خود ہی کہہ رہی ہے کہ باپ کا نام منہ سے نہیں نکل رہا، کہتے ہیں جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، قبرستان میں لے چلے۔ جس کو ساری عمر جس گھر کو بنانے میں لگا دی، آج ادھر ایک رات نہیں رہ سکتا۔ تو جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو دوستو قبرستان جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ تو نماز جنازہ ادا کر کے پھر سنت طریقے مطابق اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو قبر کا مرحلہ بہت خوف زدہ ہے۔ وہ 2 گز کی زمین کے اندر کوئی روشن دان نہیں ہے جس کے اندر ہوا جائے۔ تو کائنات کے امام کہتے ہیں جب آدمی کو دفنا دیا جاتا ہے، اس کی قبر کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، پھر مردے کے اندر روح کو ڈالا جاتا ہے اور اس کو اس بات کی حسرت دلائی جاتی ہے، وہ لوگ چلے گئے تمہیں چھوڑ کر جو کہتے تھے تیرے ساتھ مریں گے تیرے ساتھ جئیں گے۔ تو مردے کو حسرت دلائی جاتی ہے۔ جب ہم اس کو قبرستان میں قبر کے اندر دفن کر کے چلتے ہیں تو ہمارے قدموں کی آواز اس کو سنائی جاتی ہے۔ تو جب سب چلے جاتے ہیں تو پھر مردے کو فرشتے آ کر بٹھا دیتے ہیں، اس کا حساب لیتے ہیں۔ اگر جنتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اگر دوزخی ہے تو دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطار رو رہے ہیں، تو بار بار کہہ رہے ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر مت رو، یہ معاذ بن جبل تو وہ ہے جس کی موت پہ آج عرش معلیٰ بھی کانپ گیا، ہل گیا۔ اتنے جلیل القدر صحابی تھے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت کے جھٹکے سے کون نہیں بچ سکا؟ مجھے امید ہے کہ معاذ بن جبل کو موت قبر جو جھٹکا نہیں لگائے گی، کلاوہ نہیں بھرے گی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساتھیوں جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے
تو قبر پیچھے سے ہٹ دو قدم کتنے قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے، پیچھے ہٹ کے آگے پھر زور سے آ کر ملتی ہے، اور مردے کی جو پسلیاں ہیں ایسے ہو جاتی ہیں. ہاتھوں کے اشارے سے فرمایا اگر اس جھٹکے سے کوئی بچ سکتا تھا وہ معاذ بن جبل تھے، لیکن قبر نے ان کو بھی کلاوہ بھرا ہے لیکن پیار سے. دوستو یہ چند چیزیں ہیں موت کی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، لیکن آج ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں، ہمیں حلال کی پہچان نہیں رہی، حرام کی پہچان نہیں رہی، غیبت کی پہچان نہیں رہی، جھوٹ کی پہچان نہیں رہی. ہم رات دن دنیا کو کما رہے ہیں لیکن آخرت کو بھول چکے ہیں. حالانکہ یہ عارضی زندگی ہے، دامی زندگی تو آگے ہے، موت کے بعد شروع ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو موت کی یاد دلاتے رہتے تھے، تو صحابہ کرام کے اندر ہر وقت جذبہ رہتا تھا. آج ہم موت کے ڈر سے، موت سے ڈر گئے، ہمارے دل سے موت کا جو ڈر تھا وہ نکل گیا. اگر دل میں موت کا ڈر ہوتا تو ہم قرآن کو، نبی کے فرمان کو سینے سے لگاتے اور ہماری زندگی عین اسلامی طریقے کے مطابق گزرتی. ایسے دوست بھی ملے ہیں. میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ جب اس کائنات کے امام کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ تو اللہ کی قسم وہ ہنس کے چپ کر گیا، اس کو یہ نہیں پتا کیا پڑھنا ہے ہمیں. یہ مسلمانوں کا حال ہے. ایک پروگرام کے اندر میں نے کچھ باتیں کی، اگر ہم کو نبی سے سچا پیار ہے تو پھر ہمیں نماز کا پورا طریقہ بھی آنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ نے آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے، تو دوستو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ نماز کو کس طرح ادا کرنا چاہیے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی بھائیوں کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا، اور اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسی مرضی پڑھ لو، جیسے مرضی ادا کر لو، اللہ نے قبول کرنی ہے. دوستو اس کائنات کے امام نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو دوستو موت کے بعد کائنات کے امام فرماتے ہیں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. جامعہ ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں جس کی نماز درست نکلی وہ کامیاب ہو گیا، جس کی نماز خراب نکلی وہ مشکل میں پڑ گیا، پریشانی میں پڑ گیا. تو دوستو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی. آپ بھی موت کی فکر کریں، میں بھی موت کی فکر کروں، اور کوشش کریں ہم جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغل خوری سے بچیں، حرام کے مال کی پہچان کریں کہ حلال کا مال کہاں سے آ رہا ہے، یہ حرام کا کہاں سے آ رہا ہے. اپنے دوستوں سے محبت کریں، اخلاق کا مظاہرہ کریں. کائنات کے امام کہتے ہیں قیامت کے روز وہ آدمی میرے اس طرح نزدیک ہوگا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں. تو پوچھا اللہ کے نبی وہ کون خوش نصیب ہوگا؟ تو فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. تو دوستو قرآن پاک کے اندر اللہ نے قرآن پاک کا موت کا جا ذکر کیا ہے، اور حدیث کے اندر بھی اس چیز کی تاکید آئی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور لوگوں میرے نبی کی مخالفت نہ کرنا، حکم عدولی نہ کرنا. اگر میرے نبی کی مخالفت کی تو تم لوگ مشکلوں پریشانیوں میں پڑ جاؤ گے. ایک جگہ پر تو اللہ نے بہت سخت آیات نازل کی ہے. اللہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو اپنے فیصلوں کے اندر اے نبی تم کو حاکم نہ مان لے. تو اس کائنات کے حاکم نے فرما دیا لوگوں موت کو یاد رکھو. یہ موت ہے جو انسان کی خواہش کو پاش کر دیتی ہے، دنیا کی لذت کو پاش کر دیتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا جنازے کے بارے میں، میت کے بارے میں، غسل کے بارے میں، اور چند حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے کپڑے کس طرح اتارے جاتے ہیں. تو کپڑے اتارنے کا سب سے بہترین محدثین نے جو طریقہ بتایا ہے وہ بھی امام کائنات کی حدیث کی روشنی میں بتایا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو
تو اس کی ہڈی کو زیادہ نہ دباؤ، اس کو اسی طرح درد ہوتی ہے جس طرح زندہ کو ہوتی ہے۔ تو محدثین نے کہا کہ کپڑوں کی اس طرح اتارو کہ اس کے ہاتھوں کو یا پاؤں کو ٹیڑھا نہ کرنا پے، تو اکثر آدمی کینچی سے کاٹ کے اتار دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ کیفیت وہی جانتا ہے جس نے کسی کو غسل دیا ہو۔ آج کسی کا باپ فوت ہو جائے تو اس کا بیٹا باہر ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی آدمی مل جائے میرے باپ کو غسل دے دے۔ اگر کسی کی ماں فوت ہو جائے تو بیٹیاں ڈھونڈتی پھرتی ہیں کہ میری ماں کو غسل دینے کے لیے کوئی عورت مل جائے۔ دوستو یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ جس باپ نے ساری زندگی کما کما کر ہمارے منہ میں ڈالا، جس نے چھاؤ دھوپ بھوک برداشت کی، ہر چیز کو برداشت کیا، آج وہ گھر میں فوت پڑا ہے تو ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل بھی نہیں دے سکتے۔ یہ تو ہماری مسلمانیت کی حد ہے۔ ہر دوست کو غسل کا طریقہ سیکھنا چاہیے، نماز جنازہ کی دعا سیکھنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی جٹلا نہیں سکتا۔ موت آئی ہے، آ رہی ہے، آتی رہے گی۔ تو دوستو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ اکثر دوستوں کو دیکھا گیا ہے جنازے میں جاتے ہیں چپ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ الخبر کے اندر میں نے ایک دوست کو پوچھا آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ تو کہنے لگا میرا ایک دوست فوت ہو گیا، میں اس کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ تو میں نے اس کو ویسے پوچھ لیا بھائی جنازے کی دعا سناؤ، کہتا مجھے تو نہیں آتی۔ تو میں نے کہا آپ ادھر کیا لینے گئے تھے؟ دوستو جب میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو یہ میت کے لیے آخری تحفہ ہوتا ہے جو ہم اس کو دیتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھو، اگر آج ہم کسی کے جنازہ میں چپ ہو کر واپس آ جائیں گے تو دوستو کل جب ہم مریں گے اس چارپائی کے اوپر ہم لیٹے ہوئے ہوں گے تو دوستو ہمارے اوپر بھی اللہ ایسے آدمی مسلط کرے گا جن کو جنازے کی دعا نہیں آتی ہوگی۔ تو دوستو آپ لوگوں نے ادھر آ کے اتنے بریکی کے کام سیکھ لیے، اگر نہیں سیکھا تو اللہ کا قرآن نہیں سیکھا، نبی کا فرمان نہیں سیکھا۔ تو دوستو جنازے کی دعا یاد کریں۔ اور اکثر لوگ نہیں جانتے کہ جب جنازے کی دعا پڑھی جاتی ہے تو پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے۔ اکثر دوستوں کو تو جنازے کی تکبیرات یاد نہیں رہتی، اور آج بدعات اتنی شروع ہو چکی ہیں کہ کائنات کے امام کا جو سنت طریقہ تھا اس کو اکثر لوگ بھول چکے ہیں۔ پچھلے دنوں میں پاکستان گیا ہوا تھا، ایک دوست کا باپ فوت ہو گیا تو اس کو قبر کے اندر داخل کرنے لگے تو میں نے کہا داخل اس طرح نہیں کیا جاتا۔ قبر میں جس طرف مردے کی ٹانگیں آتی ہیں پاؤں ہوتے ہیں تو پاؤں کی طرف سے مردے کو داخل کیا جاتا ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو وہ کہنے لگا ساری زندگی نے ہم تو اس طرح دفن کیا، یہ قبر ہے، ادھر میت کو لا کر رکھ دیا جاتا ہے سینٹر میں، اور سینٹر سے اٹھا کر بیچ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو یہ نبی کا سنت طریقہ نہیں۔ آپ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو، مثلا یہ سمجھے یہ قبر بنی ہوئی ہے، ادھر میت کا سر آئے گا، ادھر اس کے پاؤں آئیں گے، تو جو جس چارپائی کے اوپر میت لے کے آتے ہیں اس کو اس طرح رکھا جائے گا اور اس طرف سے داخل کیا جائے گا جس طرح میت کے پاؤں آتے ہیں۔ یہ نبی کا سنت طریقہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو صحابہ کو تاکید کی ابھی اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو۔ تو دوستو پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کرو۔ ابھی سوال جواب شروع ہونے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کو ثابت قدم رکھے۔ لیکن جنازے کی دعا کے بعد جب جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے اکثر بھائی جانتے ہیں تو پھر ادھر کھڑے ہو کر مولانا صاحب کہتے ہیں بھائی 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ جب جنازے کی دعا جب نماز پڑھ دی جاتی ہے، جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے تو پھر اس کو قبر کے اندر داخل کرو سنت طریقے کے مطابق، اور جتنی مٹی قبر کے بیچ میں سے نکلی ہے اتنی مٹی اس کے اوپر ڈال دو، اور جس طرح اونٹ کی کوہان ہے اسی طرح اس کو بنا دو۔ امام قاسم رحمہ اللہ ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، تو کہتے ہیں پھوپھو جان یارا اپنے اس حجرے کو تو کھول دے،
اپنے کمرے کو کھول تو دے، میں اندر جا کے امام کائنات کی قبر کی زیارت کر لوں۔ تو امام قاسم رحمہ اللہ جب اندر داخل ہوئے تو کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی قبر دیکھی تو زمین سے ایک بلاش یعنی ایک گیٹ اوپر تھی زمین سے، اور کچی تھی، اوپر سنگریزے پڑے ہوئے تھے، اور بالکل ساتھ تھوڑا سا نیچے کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میرے دادا کی قبر تھی، پھر تھوڑی سی نیچے کر کے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی قبر تھی، یعنی امام کائنات کی قبر کچی اور زمین سے ایک پلاش بالکل اونچی تھی، اور آج 2-2 گز قبروں کو اونچا بنا دیا جاتا ہے، پکی کر کے سنگ مرمر لگا دیا جاتا ہے۔ صحیح المسلم کے اندر امام کائنات کہتے ہیں میں تم کو منع کرتا ہوں اس چیز سے کہ قبر کو پکا بنایا جائے، قبر کے اوپر لکھا جائے، یا اس کے اوپر بلڈر کھڑی کی جائے، یا اس کے اوپر لکھا جائے۔ تو دوستو یہ 4 چیزیں ایک حدیث میں آتی ہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں۔ تو آج دیکھ لیں کہ اس حدیث کے اوپر کون عمل کر رہا ہے۔ تو دوستو ان چیزوں سے بچو، کائنات کے امام کی مخالفت کرو گے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ میرے نبی کی حکومت دولی نہ کرنا، اگر میرے نبی کی حکومت دولی کی تو تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، عذاب العلیم اور ایک بڑا سخت عذاب تم کو آ پکڑے گا۔ تو دوستو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھیں۔ جہاں آپ چھوٹے چھوٹے کام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ہفتہ بعد 1 ماہ بعد کسی عالم سے، کسی دوست سے جس کو قرآن و حدیث کا علم ہے اس کے پاس جا کر سیکھیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو سیکھنا چاہیے۔ قبر میں یہی چیز کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچہ کام آئے گا، نہ مال، نہ دولت، کچھ نہ کام آئے گا۔ اگر قبر میں کوئی چیز کام آئے گی تو نیک صالح اعمال کام آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔